اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالکریم AK ڈیجیٹل نیوز پر آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر حاضر ہوں۔ آج انتہائی اہم موضوع پر ہم ویڈیو کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جو تھے، وہ 18 اکتوبر 2024 کو ایک بڑا ظالمانہ فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو دوران سروس فوت ہو جایا کرتے تھے، ان کے کسی ایک بچے کو، یا اگر بچہ نہیں تو بیوہ کو جو ہے وہ نوکری مل جایا کرتی تھی۔ تو جاتے جاتے قاضی صاحب حسب معمول جو کہ انہوں نے بہت زیادہ سیاہ فیصلے دیے ہیں اور سیاہ کاریاں کی ہیں، اس میں سے ایک سیاہ کاری یہ بھی ہے کہ سرکاری ملازمین جو تھے دوران سروس فوت ہو جاتے تھے، ان کی سروس کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر گئے۔ وہ یعنی ان کے بس میں ہوتا تو وہ اور بھی بہت کچھ کر جاتے۔ خود تو ان کی 15-20 لاکھ تنخواہیں، بجلی فری، پانی فری، گیس فری، گاڑیاں فری، فلاں فری، دھماکہ فری۔ تو انہوں نے یہ جو ہے غریب ملازمین کا جو ہے ایک چھوٹا سا سہارا ہوتا تھا کہ ڈیورنگ دی سروس اگر کوئی فوت ہو جاتا، چلے جی اس کے کسی ایک کو سروس مل جاتی، تھوڑا سا ان کے آنسو پوچھ جاتے تھے۔ اچھا، اس فیصلے میں انہوں نے ایک چیز یہ بڑی اور کی جو کہ اسلامی لحاظ سے اور شرعی طور پہ غلط ہے، کہ اس فیصلے کا اطلاق سیکورٹی فورسز کے شہید ہونے والے ملازمین کے بچوں کی ملازمتوں پر نہیں ہوگا۔ اگر آپ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے اگر دیکھیں، شریعت کی روح سے، تو یہ بالکل غلط فیصلہ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس طرح نوکریاں دینا سول ملازمین کے بچوں کو جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 25 اور 27 کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ خلاف ورزی نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز کے بچوں کو تو آپ سروس دے دیں اور سول ملازمین کو نہ دیں۔ وہ خیر سیکورٹی فورسز کے بھی جو ملازمین ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف بات جو ہے وہ انصاف کی ہے۔ تو یہ انصاف تو نہ ہوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک پٹیشن تھی 2021 پہ، اس پہ 18 اکتوبر 2024 کو یہ ظالمانہ فیصلہ انہوں نے دے دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو بیوائیں تھیں اور جو یتیم بچے تھے، ان میں جو ہے وہ ایک بے چینی پھیل گئی اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ اب اس کا حل جو ہے وہ ایک تو یہی ہے کہ یا تو اس پہ کوئی اپیل کی جائے فل کورٹ کے سامنے، تو اس پہ یہ مسئلہ بحال ہو۔ اچھا، اس پہ یا پھر یہ ہے کہ دوسرا، اس پہ کوئی آئین میں ترمیم لا کے کوئی قانون پاس کر کے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ہم جہاں تنقید کرتے رہتے ہیں، مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا جب بھی دور آیا، خیر پچھلے 15 16 17 سال سے تو بڑا جمان ہے سندھ پہ، ان کا جب بھی دور آیا تو انہوں نے نوکریاں دی ہیں، نوکریاں چھینی نہیں ہیں۔ تو ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے، حکمرانوں سے، خاص طور سے پاکستان پیپل پارٹی سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنے اس سلسلے کو جو ہے، اس روایت کو برقرار رکھیں، اور اس پہ جو ہے باقی تو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کروا لی اور اس میں بہت سارے اپنے مطلب کے کام کروا لیے۔ بھائی یہ بھی ایک جو ہے اچھا کام آپ کرا لیں کہ بھئی اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے برعکس جو ہے قانون آپ پاس کرا لیں تاکہ وہ سلسلہ بحال ہو جائے۔ اچھا، اب اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ میرٹ پہ ہے، نہیں بنتا۔ اب میرٹ پہ یہ کیا ہے کہ جو اخبارات میں ایڈورٹائزمنٹ دیں، اشتہار دیں، اس کے بعد جو پورا پروسیجر ہوتا ہے ٹیسٹ لے کے فلاں کر کے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ایک بندہ، ایک سروس اس کی 15 سال 20 سال ہے یا 5 سال ہے، جو بھی ہے، اس کی سروس کے دوران اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، اس سے اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ چلے وہ سروس میں ہوتا ہے تو اس میں جو تنخواہ مل رہی ہے یا اور بھی کچھ وہ ہاتھ پیر مار پارٹ ٹائم کرے یا جو کچھ بھی کرے، وہ ایک گھر چلتا تھا آج کی اس مہنگائی کے دور میں۔ تو اس میں یہ تھا کہ تمام صوبوں میں یہ قانون تھا، رول تھا کہ جی سروس کے دوران جو فوت ہو جائے گا اس کے کسی ایک بچے کو روزگار دیا جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ جو بچے ہیں، یتیم بچے مرحوم ملازمین کے، ان کو اگر نوکری مل جائے گی تو وہ بھی اسی شہر کے، اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو جو بے روزگاری ہے، کہ بے روزگاری جو کم ہوگی تو اس میں سے ان کو سروس ملے گی، تو ظاہر ہے وہ بھی ان کی وجہ سے بھی اثر پڑے گا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور ملک کے لوگ ہیں جی اس لیے ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظالمانہ اقدام کر کے چلے گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جہاں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا اور آئین کا بیڑا غرق، قانون کا
یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ان کے ساتھی ججز جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو پچھلے دنوں جسٹس سید منصور علی شاہ نے جو بھی ایک خط لکھا اس میں بھی قاضی صاحب کی یہ ساری کارستانیاں انہوں نے بتائی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، سارا زمانہ کہہ رہا ہے، سوشل میڈیا بھی کہہ رہا ہے، اور عجیب عجیب القابات سے ان کو نوازا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی پتہ نہیں کیا کیا ان کا ہوگا، کہاں تک کہاں جائیں گے اور کیا کیا وہ بھگتیں گے. بہرحال ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ایسی باتیں کریں، ایسے القابات سے ان کو نوازیں. بہرحال ان کے جو بھی فیصلے تھے، جو بھی حرکات و سکنات تھی، ان کو جو ہے وہ وقت ان کو ثابت کرے گا، وقت بتائے گا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. ہم تمام جو بھی لیڈران ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ باقی تمام کام تو کرتے ہیں کہ جی اس کو رہا کر دو، اس کو کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، مگر یہ کام بھی بڑا ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس چینل کے علاوہ چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، یوٹیوب کے ویسے چینل ہوں، اس پہ عوام کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی عوام کے مسائل پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، جبکہ تمام کام، تمام معاملات جو ہے وہ عوام کے لیے ہونے چاہیے. مگر یہاں ایسا سلسلہ بالکل بھی نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک ہم نے ویڈیو کی تھی گروپ انشورنس کے بارے میں، تو اس پہ بھی بڑی پذیرائی ہمیں ملی تھی اور بڑے ویوز اس پہ آئے تھے. بہرحال یہ کہ یہ ہم بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو سرکاری ملازمین سروس میں ہیں، جو زندہ ہیں بیچارے، اب وہ بھی جو ہے ٹینشن میں آ جائیں گے، مریض بن جائیں گے. کوئی شوگر کا مریض بن جائے گا، کوئی ہارٹ کا بن جائے گا کہ یار اگر میں کل فوت ہو گیا تو کل جو ہے میرے بچوں کو جو ہے وہ نوکری نہیں ملے گی، کیا ہوگا؟ اب کوئی گارنٹی نہیں ہے. ویسے بھی آئندہ پینشن کے سلسلے بھی یا تو ختم کر دیے گئے ہیں اور یا پھر کم کر دیے گئے، یعنی کہ نئے ملازمین جو آج کے بعد جولائی 2024 1 جولائی 2024 سے جو بھرتی ہوں گے. خیر وہ تو بات کی بات ہے، 25-30 سال بعد میں کس نے کیا دیکھنا. بہرحال یہ کہ ابھی جو ملازمین حاضر سروس ہے، یا جو بیمار ہیں، یا جو معذور ہیں، وہ جو ہے وہ جو بڑے پریشان ہے کہ یار اب ہم کیا کریں. یہ ہماری گورنمنٹ کی سروس میں ہمیں یہی ایک بینیفٹ تھا کہ چلیں جی ہمارے بچے کو نوکری مل جائے گی. اچھا ایک تو اس گھر پہ جس گھر میں جو ہے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑا بحران طوفان تو آ ہی جاتا ہے، مگر یہ کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ایک پیدا ہو گیا ہے. چلے ان کے ایک بچے کو روزگار مل جاتا تھا تو ایک ان کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. مگر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ یہ فیصلہ دے کہ ان کا 3 رکنی بینچ تھا، جس میں جسٹس نعیم اختر افغان جو کہ ان کے قریبی تھے، اور ایک جج اور ہیں جسٹس شاہد بلال. یہ 3 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے تھے. وہ جاتے جاتے یہ بھی ایک کام کر گئے کہ جی یہ کیا بات ہے، یہ کیا مذاق ہے کہ جی محرومین کو جو ہے وہ، بلکہ وہ ریمارکس بھی انہوں نے پاس کیے تھے. ایک خبر آئی تھی ان دنوں پر ٹی وی پہ کہ انہوں نے ریمارکس پاس کی تھی، یہ کیا بات ہوئی، کل ہم مر جائیں تو ہمارے بچوں کو جو نوکری مل جائے. بھئی آپ کے بچوں کو تو ضرورت ہے نہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ اپنی تنخواہیں اتنی ہے، پینشن اتنی ہے، برات اتنی ہے. کبھی آپ نے دیکھا اگر انصاف کا تقاضا تو یہ کہ ساری چیزیں آپ ختم کریں کہ جو ریٹائر ہوگا. اب ججز کا یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں تو گاڑیاں بھی لے جاتے ہیں، پھر ان کو 300 لیٹر پیٹرول بھی مہینے کا ملتا ہے، ایک گن مین بھی ملتا ہے، ایک پی ایس پرائیویٹ سیکٹری بھی ملتا ہے، اور بھی ایک آدھ ملازم ملتا ہے. یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ ان کی عیش عشرت ہوتی ہے. مگر یہ جو ہے گورنمنٹ ملازمین، سول ملازمین پہ جو ہتھوڑا چلا کے گئے ہیں، اس پہ جو ہے بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو جائے گا. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے کیسز جو ہے ابھی پائپ لائن میں تھے. پائپ لائن کا مطلب یہ کہ پروسیس میں تھے، اس میں 2-3 سال جو ہے وہ لگ گئے. ڈپارٹمنٹ جو ان کے کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، وہاں بھی جو ہے وہ اپنے ریٹائرڈ جو ساتھی تھے، مرحوم ساتھی تھے، ان کی کوئی مدد نہیں ہوتی. ان کو رلایا جاتا ہے، ان کی بیواؤں کو، یتیم بچوں کو دھکے، آج آ جاؤ، کل آ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. بہت ہی ان کو تنگ و پریشان کیا جاتا ہے. اس معاملے میں جو ہے فورسز جو ہے ہماری مسلح افواج وغیرہ، اس میں بڑا اچھا سسٹم ہے، اس میں کوئی رلانا پھلانا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی رشوت کا سلسلہ ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ تو ان کے لوگ گھر پہ آ کے جو ہے سارے ڈاکومنٹ دے کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اور چند دنوں میں، چند مہینوں میں ان کا کام ہو جاتا ہے. بہرحال آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. یہ کہ ایک بہت بری خبر تھی، بہت بڑی یہ بات ہے کہ سرکاری ملازمین جو دوران سروس فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے بالکل راستہ بند کر دیا گیا ہے کہ اب ان کے اولادوں کو جو ہے نوکریاں نہیں ملیں گی. اور اچھا اس میں یہ ہے کہ اب آپ بتائیے کہ آئین اور قانون، یعنی قرآن اور سنت سے تو اوپر نہیں ہے نا آئین اور قانون، مگر یہ ہے کہ آپ نے اس کا حوالہ دے کے کہ جی وہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ان کو کیوں نوکریاں ملیں. بھئی آپ کا کیا جا رہا تھا کہ نوکریاں مل رہی تھی، چلے ایک آدھ بندے کی پٹیشن تھی، وہ کوئی پوسٹ آفس کا ملازم تھا، اس نے کی، آپ نے اس میں سب کو ہی رگڑ دیا، چاروں صوبوں کو، وفاق کو، یعنی پورے پاکستان کو جو ہے
پہلے جو ہے مالی بحران کا شکار ہے، جو فیملیز ہیں غریب لوگوں کی بیچاری کتنے وہ دھکے کھاتے ہیں، پینشن وغیرہ ملتے ملتے ان کو جو ہے مہینوں لگ جاتے ہیں، کہیں افسر کام نہیں کر رہے، کہیں اہلکار کام نہیں کر رہے. یہ جو ہے سپریم کورٹ نے ایک بھیانک اور ایک بہت ہی بڑا کالا فیصلہ دے کر جو ہے ان لوگوں کے جو دلوں پہ جو چھریاں چلا دی. اب وہ لوگ پریشان ہیں، اس میں وہ مریض بن جائیں گے اور پتہ نہیں پھر کیا کیا سلسلے ہوں گے. اب آپ کا کہنا ہے یہ میرٹ میں یہ اخبار میں دیں، یہ دیں وہ دیں، بھائی اس میں تو پھر بہت زمانہ آ جائے گا، یہ پتہ چلا کہ ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں. ہاں اگر بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد سروس نہیں ملتی، چلے ٹھیک ہے، ریٹائرمنٹ کو اس سے ایک اچھا پیسہ گریجویٹ ایکوموڈیشن جی پی فنڈ وغیرہ مل جاتا ہے تو چلے وہ گھر والے کچھ نہ کچھ گزر بسر کر لیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ آپ نے جو ایک امید تھی وہ ختم کر دی. بہرحال یہ ہے کہ ہم یہ امید کرتے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ حکمران اور خاص طور سے پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے نوکریاں دی ہیں، اور اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم یہی امید کرتے ہیں اور ان سے گزارش بھی کرتے ہیں یا تو آپ ادھر سندھ اسمبلی میں جو ہے کوئی ایسا بل پاس کریں، قانون پاس کریں کہ نہیں جی ان لوگوں کو نوکری ملے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں یہ سیاستدان بھی اور قاضی فائز صاحب بھی کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ جو فیصلہ کر دے تو صحیح ہے، تو اس کو پھر پارلیمنٹ سے ہی فیصلہ کرا لیں. میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والے دوسرے کوئی ججز ہیں اس طرح کا جو ہے ظالمانہ فیصلہ کریں گے. اچھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خیر یہ بات اب ارریلیونٹ ہے مگر کرنا ضروری ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں دیکھا کہ ان کو جو ہے ان کے یار غار جو ہے اپنا افتخار چودھری صاحب جو ہے اچانک ان کو پورا بلوچستان ہائی کورٹ پی سی او کے نام پہ ختم کر کے ان کو ڈائریکٹ چیف جسٹس لگا دیا. ابھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ کبھی کوئی ڈائریکٹ آئی جی لگ گیا، کبھی ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف لگ گیا، ڈائریکٹ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر لگ گیا؟ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ چانسلر یا وائس چانسلر لگ گیا؟ نیچے سے بندہ حکم آتا. بھائی آپ نے بنانا نہیں تھا، پوری ٹیم بناتے، مہینہ 2 مہینے ان کو رہنے نہیں، ڈائریکٹ چیف جسٹس وہ بلوچستان ہائی کورٹ بنا دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ میں لے آیا، سپریم کورٹ میں تو آئین اور قانون کی باتیں، اور آخر میں جب انہوں نے خود حلف اٹھایا، حلف کی خلاف ورزیاں کیا کیا انہوں نے کی اور ستیہ ناش کر دیا، یعنی کیسے غلط فیصلے دیے. اب دیکھیں اب ان کو دیکھیے گا کہ وہ کیسی زندگی گزاریں گے، اپنے منہ چھپاتے پھریں گے. بہرحال یہ ہے کہ غریب ویسے تو بدوائیں انہوں نے لی، وہ سیاسی پارٹیوں سے خیر ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر یہ غریبوں کی بدوائیں جو ہیں یہ ان کا قبر تک جو ہے پیچھا نہیں چھوڑیں گے جو انہوں نے کلاڑا چلایا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہم گزارش یہی کریں گے حکمرانوں سے کہ بھئی آپ اس معاملے کو ٹاپ پرائرٹی پہ دیکھیں اور خدا کے لیے عوام کے لیے آپ سوچا کریں. آپ اپنے معاملات یا اپنے کیس ختم کر دو، جیل سے رہا کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، اور ایسا ہو آپس میں ایک دوسرے کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، یوٹیوب، یہ بس یہی چیزیں سیاست میں باتیں. جتنے یوٹیوب پہ چینل ہیں یا ویسے جو ہے اس پہ ٹاک شوز میں عوام کا مسئلہ ہم نہیں دیکھا کہ کسی اینکر نے کہا کہ جی عوام کو یہ تکلیف ہے، وہ پریشانی ہے. بس وہ ایک دو مہمانوں کو بٹھا لیں گے، ایک پارٹی کا ایک دوسری پارٹی کا، ایک دوسرے پہ وہ کیچڑ اچھالتے رہیں گے مگر عوام کے لیے کوئی بات نہیں کریں گے. بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر تھی کہ جو ہم نے سوچا کہ آپ کو جو ہے عوام کو اس سے آگاہ کریں اور تاکہ جو ہے اس میں آگے کچھ حکمرانوں کی جو ہے آنکھیں کھلیں اور اس پہ کچھ عمل درآمد ہو. اس کو جلد از جلد اس معاملے کو حل کریں. اب 3-4 سال سے بیچاری بیوائیں یتیم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیس پروسیس میں ہے، سب اینڈ بالکل. سندھ میں تو ابھی چیف سیکرٹری صاحب نے تو ایک میٹنگ بھی بلا لی تھی اور کچھ لا ڈپارٹمنٹ نے جو ہے لیٹر ویٹر بھی لکھ دیے تھے تمام ڈپارٹمنٹس کو، کبھی آپ یہ فارمیلٹیز پوری کریں. وہ بالکل آخری مراحل میں تھا تو یہی ظالمانہ فیصلہ آ گیا. بہرحال یہ کہ ہم گزارش یہی کریں گے تمام اعلیٰ حکام سے اور متعلقہ اداروں سے کہ بھئی آپ خدا کے لیے اس معاملے کو دیکھیں اور ہمدردانہ غور کریں اور اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف جو ہے وہ آگے کوئی نہ کوئی کارروائی کریں تاکہ ان لوگوں کا جو تکالیف کا ازالہ ہو سکے. ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے اس ہمارے AK ڈیجیٹل نیوز کے چینل سے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ بیل آئیکن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ آپ جو زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو یہ آواز آگے تک پہنچے گی اور ہمیں بھی حوصلہ افزائی بھی. اور آئندہ انشاءاللہ ہم اس طرح کی اچھی ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز جو ہے عوام کی خاطر، عوام کی آواز بن کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و ناصر.